معزز ناظرین السلام علیکم. آج ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے درمیان وہ بزرگ موجود ہیں جو ایام اضحیٰ سے محرم سے پہلے آئے اور انہوں نے یہاں پرچم کشائی سے لے کے آج 40 تک کہ گزرنے تک آج 21 تاریخ سفر کی 40 تک اور آج تک یہ رکے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں یہاں کے عاشورہ محرم کی اور عشرہ محرم کی، پھر 40 کی. محترم آپ کا نام کیا ہے؟ نام مرزا علی ارشد ہے، میں کھگڑا سے ہوں. ماشاء اللہ. میں آیا تھا محرم سے 2 دن پہلے آیا تھا. میں جب سے یہیں پہ ہوں. میں نے 10 عاشورہ یہاں پہ کیا. عاشورے کے بعد میں نے چلا گیا نجف اشرف، تو وہاں میں نے 15-20 دن وہاں گزرے، باقی کے دن تو پھر ابھی واپس مشی سے یہاں آیا ہوں میں کربلا میں. آپ نے مشی کی پوری ماشاء اللہ سے؟ نہیں، پوری نہیں کی میں نے، آدھی کی. وہ سے ٹیکسی پکڑ کے آیا. آپ اکیلے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، میرے ساتھ میں میرے بچے، میرے نواسیاں، پوترے بیوی سب ماشاء اللہ سے. کتنے افراد ہیں آپ لوگ؟ تقریباً 30 کے قریب ہے. آپ 30 لوگ 2 مہینے سے کربلا میں ہیں؟ نہیں، میں اکیلا 2 مہینے سے، میں اور میری بیگم جو ہے کربلا میں. ہاں. بچے ابھی آئے 40 کے لیے. اچھا، جی ہاں. 40 کے لیے بچہ ہے، لیکن آپ نے شروع کا پیریڈ تو تنہا گزارا نا؟ جی ہاں، بیگم کے ساتھ میں تھا. بیگم اور میں تھا. آپ یہ ہم آپ سے اس میں 2 پارٹ میں سوال کرتے ہیں. پہلا پارٹ تو یہ کہ آپ نے جو پرچم کشائی سے لے کے عاشورہ محرم تک آپ کے کیا تاثرات تھے؟ آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ یہ کربلا جیسے دنیا جانتی ہے، یہ حسین سب کو بلاتے، جو جس کو دعوت ہو جاتی ہے وہ آ جاتے ہیں مولا کے پاس. اور یہاں کے یہ جنت ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ہر آدمی کو اللہ نصیب کرے زیارت مولا کی، اور اس سے زیادہ اور کیا کہوں میں. نہیں، باہر کسی جگہ رکنے کے، غیر ملک، یہاں کی زبان اپنی نہیں، یہاں تہذیب اور تمدن میں ہمارا فرق ہے. وہ ضرور ہے کہ مذہب ایک ہے، لیکن زبان، کھانا پینا، غذا ٹوٹلی مکمل طور پہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو کہاں کیا مشکلات پیش آئی اس دوران؟ نہیں، الحمدللہ مشکلات کچھ نہیں ہے. میں زیادہ عرصہ نجف میں گزارا. میں نے ہوٹل میں تھا. میں نے ہوٹل والا بہت اچھا تھا. زبان کا جو ہے تھوڑی بہت میں عربی جانتا ہوں، اتنی پوری نہیں، تھوڑی بہت مجھے ٹوٹی پھوٹی آ جاتی ہے. تو مجھے اتنا زبان کا جو ہے مسئلہ نہیں ہوا. اور کچھ پلس جو ہے کچھ پاکستانی جو بھائی تھے اپنے، بلکہ افغانی بھائی تھے جو وہاں پہ نجف پہ، کبھی ضرورت پڑتی تو پھر ان سے میں مدد لیتا ہوں، میری مدد کر دیتے کبھی ضرورت پڑی تو. اور رہا مشی کے ٹائم، مشی میں آنے کے ٹائم پہ تو ایک عربی نے ہم کو لے کے گیا. اب زبردستی وہ اپنے گھر میں لے گیا. 2 گھر تھے ان کے، دونوں گھر خالی کر دیے انہوں نے. وہ ٹینٹ میں رہے، ہمیں جو اپنے گھروں میں رکھا. تو ایک گھر میں لیڈیز پورے، ایک گھر میں جینٹس پورے. ماشاء اللہ. تو مشی کے ٹائم پہ وہاں پہ گزارا ہم نے. ایک بڑا معذرت کے ساتھ ایک بڑا عجیب سا سوال کروں میں، ذہن میں اچانک آئی بات کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو سینئر دانشور تھے، علماء تھے، انہوں نے کچھ اعمال کے آپ مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ عمل کریں اتنے پیریڈ تک، تو آپ کو کسی نہ کسی کی معرفت یہ سوچ کے آپ اتنا عرصہ یہاں رکے ہیں؟ یا میرا مین مقصد یہ تھا کہ میں مولا کے پاس کچھ ٹائم گزاروں، روز مولا کی زیارت کروں کچھ دن کے لیے، جب تک میرے مولا نے گزارا. تو میں روز چلا جاتا تھا مولا کے پاس. صبح میں چلے جاتا تھا، دوپہر میں چلے جاتا تھا، شام میں چلے جاتا تھا. میں تو مولا کے پاس جاتا تھا. میں مولا کے پاس جانے کے میرے شوق تھا. وہاں مجھے جا کے رہ کے دعا کرنے کا، نماز کرنے کا، دعائیں کرنے کا. باقی کوئی خاص عمل میں نے نہیں کیا، بس یہ کہ روز جاتا تھا اور زیارت کرتا تھا مولا کی. اندر آپ اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں تبدیلی؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ محسوس یہ کرو کہ بھائی مولا نے بہت بڑا مجھے مشرف حاصل کیا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، اور مجھے اتنا وقت رہنے کے لیے دیا مولا نے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو مولا کا کرم ہے. یہ مولا نے جو مجھے وقت دیا، اس وقت کو میں نے جتنا ہو سکا مولا کے پاس گزارا. اخراجات میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی آپ کو؟ یہاں کوئی مہنگا لگا آپ کو کینیڈا کے بنسبت؟ نہیں، مہنگا تو نہیں. یہاں یہ ہے کہ تقریباً آپ اگر ہوٹل میں کھائیں گے
तो आपके खाने वगैरह का जो खर्चा है तकरीबन वो कनाडा के बराबर है। क्या मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि मुझे तो उस तह तक पहुँचना है कि आपने मौला के पास इतना टाइम बैठ के मौला से राज और न्याज क्या करते थे, वो बात करें। राज और न्याज क्या था, क्या महसूसात थे, बाहर आके क्या फील करते थे अंदर। हम थोड़ी देर के लिए आते हैं, बाहर आके हमारे अंदर हम अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं कुछ अजीब सी फीलिंग, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कुछ तो निकालें आप अपने पास से। 2 महीना ऐसे नहीं रुकता आदमी। हाँ देखो मुस्कुराहट बता रही है समथिंग। मैं काफ़ी अर्से से मेरा ख्वाहिश था कि मैं मौला के पास टाइम गुजारूं। तो मैं आता था, मैं मौला के पास जो है नाज़ और रियाज़ करता था, बैठता था, बैठ के जो है दुआएं करता था और उसके बाद में आया था अपने घर पे। तो काफ़ी यानी मैं अपने गुनाहों के वहाँ पे आखिरत का सौदा करना चाहता मैं आखिरत के लिए आया। आपने आखिरत का सौदा किया है, आपने आखिरत का सौदा किया है कि आप मौला के पास बैठे, आपने मौला को पास बैठ के मौला की ज़ियारत मुसलसल करते रहे। उस सौदे के नतीजे में मौला ने क्या अता किया? मौला ने बहुत कुछ अता किया, ज़िंदगी अता की, दिल का सुकून अता किया, दिमागी सुकून अता किया और काफ़ी यानी अपने आप को लाइट महसूस करता हूँ। मैं काफ़ी जो ना खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने आप को, जो मौला ने मुझे मौका दिया कि भाई यहाँ के इतने से रहने के अंदर मुझे मौका दिया। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहीं रह जाऊँ मौला के पास ही। आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारे मोहतरम से, क्योंकि आप भी बड़ी मार्फत रखते हैं। हसन जरी साहब, ये हमारे हसन जरी साहब हैं और मौला के बड़े मारिफ हैं, मौला के बड़े मारिफ हैं। आप तशरीफ लाइए। ये मतलब 2 महीने से मौला के पास हैं, तो आप नहीं महसूस करते कि कुछ है? यानी मौला ने इनको 2 महीने से रोक के रखा हुआ है। देखिए मौला नहीं चाहते, ये रुक ही नहीं सकते थे, मौला ने रोक के रखा है। तो क्या वजह है, क्या चीज़ है जो मौला को इनकी पसंद आ गई है? बस ये तो मौला जानते हैं या ये जानते हैं। हाँ। इसकी वजह ये है कि हर इंसान का एक इंडिविजुअल, उसकी अपनी एक स्पिरिचुअल उसके अंदर सलाहियत होती है या उसकी क्वालिटी होती है, और वो मौला के और उसके दरमियान में होती है। तो ये हम अगर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें ये नामुमकिन सी बात है, और ये इनके और मौला के दरमियान राज न्याज है। मेरा ख्याल तो ये है। आप क्यों आते हैं बार बार? बात ये है कि आप लास्ट ईयर भी अरबई पे थे, आप इस साल भी अरबई पे हैं, और मैं ज़ाती तौर पे भी, और मेरे बहुत सारे दोस्त, आपके मेरे दोस्त मुश्तरका हैं। मैं बुजुर्ग से तो यहाँ करबला पहली मुलाकात है, लेकिन आपसे मेरे पुराने मरासिम में और भी बहुत सारे दोस्त हम सब की मुश्तरका हैं, और हम जानते हैं कि आप कितनी इल्मी इस्तिताअत और हैसियत के मालिक हैं। आप बताइए अपने इल्मी पैराए में कि आपने लास्ट ईयर भी और इस साल भी, साल गुज़श्ता भी, इस साल भी अरबई में, क्योंकि कठिन दौर है कोविड का, इस दौर में आप आके और खड़े हुए हैं यहाँ पे जनाब। नैयर भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने कहा आपकी इल्मी मार्फत है, मैं इल्म रखता हूँ। यकीन करें कि मेरा इल्म इंतहाई नाक़िस है, और मैं जो अपनी ज़ात तक ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो बखुदा इसमें मेरी अपनी कोई काविश या सलाहियत नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मौला का करम है कि उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा, और मैं इसका जितना भी शुक्रगुज़ार हूँ, मौला का शुक्रगुज़ार हूँ, परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ। और यकीनन इंसान जब यहाँ आता है इस दर पे, तो यहाँ आने के बाद बहुत कुछ हासिल करता है। बाहैसियत इंसान उसका इल्म या उसकी जो भी सलाहियत होती है वो उसको यहाँ नहीं लेके आ सकती जब तक मौला जो है उसको यहाँ ना बुलाए। नहीं हसन भाई देखिए मेरी बात सुने, आप इंकिसारी और इससे काम ले रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं यहाँ कहते झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मेरे करीब खाने पे तशरीफ़ लाते थे, मेरी आपकी हार्डली 5 मिनट मेरी आइडिया कि आपसे 5 मिनट बात होती थी। उसके बाद मेरे 3 बच्चे होते थे और आप होते थे। 3-3, 4-4 घंटा सिर्फ टॉपिक मज़हब,
کھلتا تھا، اس پہ آپ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اور بچے وہ بھی جو کہ کینیڈین بچے ہیں، جو ایک لمحے میں ساری چیزیں گوگل سے سرچ کر رہے ہوتے تھے. ایک بچہ سوال کر رہا ہے آپ سے، بات کر رہا ہے، دوسرا گوگل میں اس چیز کو سرچ کر رہا ہے. آپ کے ساتھ 3-3 4-4 گھنٹے لگاتے تھے، بحث کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے. تو آپ اپنے حوالے سے اتنی انکساری نہ بڑھتے کہ آپ کبھی چھپتے تھے. آپ وہ ہمیں بات بتائیں کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے مولا کے پاس. نیر بھائی بخدا میں آپ سے بالکل سچ اس وقت سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا جتنا بھی علم ہے ناقص علم ہے، وہ ناقص سارے کا ہے، سوری واضح کے ساتھ ناقص سارے کا. جی. دیکھیں مکمل علم جو مکمل علوم کے مالک صرف اور صرف معصومین ہیں. میں نے جو کچھ بھی وہ میں تائید کروں گا، لیکن عطا کیا مولا نے مجھے عطا کیا، وہ صرف صحبت میں عطا ہوا. میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا اور کوشش یہ کی ہمیشہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں، اور آپ جیسے ماشاءاللہ مومن، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ علمی معرفت بہت ہے، اور اسی طرح سے بیٹھ کر میں نے لوگوں کے ساتھ حاصل کیا. اور میرا کوئی ایسا کتابی علم نہیں ہے، اور میں نے کوئی ایسا علم خاص طور سے کسی مکتب میں جا کے حاصل نہیں کیا، یا یہ کہیں کہ میرے والدین کی عطا ہے جو انہوں نے میری تربیت کی، جس طرح سے میری تربیت کی. یہ صرف اس کی وجہ ہے، ان وجوہات کی وجہ سے میرے پاس جتنا بھی علم ہے، یا مولا کے در مجالس میں جانا، علماء کی مجالس کو سننا، بس اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں. جی نہیں. تو یہ جناب حسن مہندی صاحب، حسن زیدی صاحب گفتگو کر رہے تھے. ہمارے بہت اچھے دوست ہم حسن بھائی کرتے ہیں. اور میں قبلہ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ابھی جو یہ انہوں نے گفتگو کی علم کے پیرائے میں نے آپ بتا دیا کہ ماشاءاللہ 3-3 4-4 گھنٹہ یہ ڈیبیٹ بڑی مختلف موضوعات پہ کرتے تھے. اب آپ اپنی کچھ آخری کلمات کربلا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جیسا نے بھائی نے بتایا ابھی، ایسا میں بھی جو ہے ناقص ہوں، میرا بھی کوئی علم نہیں ہے، میں بھی بالکل ہی جو ہے نا گناہ گار بندہ ہوں. بس یہ کہوں گا کہ مولا نے مجھے بلایا، مولا نے اتنا ہمیں جو شرف عطا کیا، اس کے لیے میں مولا کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اگر زندگی باقی ہے تو پھر بار بار آتے رہوں گا جب تک مولا بلا کریں گے مجھے. بس یہی عالم ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب میرے محترم. آج کے ساتھ ناظرین ہم چلتے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں قائم ٹی وی کے جناب وسیم نقوی صاحب، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور یہ ہماری ان کی مشترکہ دوستی ہے. حسن زیدی صاحب کے ساتھ میری، وسیم نقوی کی، اور ہمارے اطہر بھائی ہیں، اور ایک ہمارے دوست سلطان. وہ ہم سب کی ایک مشترکہ دوستی ہے. ہم بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے ہم وسیم نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اپنے تاثرات ان تمام تر گفتگو کے نتیجے میں، یا آپ کی اپنی مزید کوئی گفتگو کرنا چاہیں، فیلنگس کیا ہیں، آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، اور آپ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر علم رکھنے والے، مجھ سے بہتر جاننے والے، ان تمام لوگوں کو میرا وسیم نقوی کا السلام علیکم. نیر بھائی، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے مشترکہ احباب ہیں، یہ وہ سرزمین کربلا ہے کہ جہاں آنے والا پہلے نہ کسی کو جانتا تھا، نہ کسی کو دیکھا تھا، نہ کسی کی اس آپس کی کوئی لینگویج میں بات کرتے تھے. لیکن یہ زمین کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کے سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک ہی فیملی کا حصہ ہو جاتے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہو جاتے ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، یہ ہمارے جد کی زمین ہے. ہم بکھرے ہوئے پوری دنیا میں، لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، بالکل یکجا ہو جاتے ہیں. اور یہاں کی محبت میں ہر شخص اتنا ڈوب جاتا ہے کہ دوسرے کا غم اپنا غم سمجھتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، دوسرے کے احساسات کو اپنا احساسات سمجھتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے پورے تجربے میں جو دیکھا ہے میں نے، اس پورے کربلا کے آنے کے پورے دوران سفر میں نے دیکھا ہے، جہاز سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کے یہاں آنے تک سب ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں بن جاتے ہیں، انجانے رشتوں میں بن جاتے ہیں. اور اتنے مضبوط رشتے ہوتے ہیں کہ جو زائر ایک مرتبہ کربلا میں کسی سے ملاقات کر لیتا ہے
جس زبان میں بھی ہو کمیونیکیٹ کر لے وہ زندگی بھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ تو میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ جب ماضی میں پہلی مرتبہ جب میں کربلا آیا تھا جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ آج بھی میرے اتنے اچھے دوست بن گئے ہیں, اتنے اچھے گھریلو مراسم ہو گئے کہ شاید وہ جو بچپن کے دوست ہیں ان سے بھی زیادہ مضبوط, جو پاکستان میں رشتہ دار ہیں ان سے بھی زیادہ مضبوط آپ کے رشتے اور مراسم ان سے منسلک ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ زمین کربلا کی برکت ہے کہ سب کو یکجا کر دے. میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ میرے کیا احساسات ہیں. نہیں بھائی, احساس تو یہ ہے کہ اس وقت آن لائن آپ دیکھ رہے ہیں, میرا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے سمی, اس کی بھی یہی حالت تھی کہ جب سنا کہ لوگ کربلا جا رہے ہیں تو وہ مجھ سے رو رو کے کہتا رہا کہ مجھے کربلا جانا ہے پاپا, مجھے کربلا جانا ہے. 15.5 سال کی عمر ہے. ہم بھی جب ہمیں پتہ چلا کہ لوگ عاشورے پہ لوگ آ رہے تھے تو دل مچل رہا تھا. یہ دن آتے ہیں اور یہ غم ایسا تازہ ہوتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کل کی ہی بات ہے. آپ عام دنوں کی مجالس کے مسائل جب آپ سنتے ہیں, یہ ایک اگر آپ اس کو سنیں تو یہ واقعہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. میرے خیال میں لاکھوں دفعہ سنا ہوگا, کروڑوں دفعہ سنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ دن میں آپ 3 مجلسوں میں جاتے ہیں, سیم واقعہ آپ سنتے ہیں اور ہر واقعہ آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے اور آنسو آپ کے اشکبار ہو جاتے ہیں. یہ احساس ہے, یہ احساس لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ احساس صرف اور صرف محب اہل بیت اور معرفت اہل بیت اگر آپ کے دل میں ہے تو یہ احساس خود بخود یہ تناور درخت کی طرح بن جاتا ہے جو ساری زندگی قبر تک ہمارے ساتھ جاتا ہے. اور ہم نے کربلا معلیٰ میں بیٹھ کے ہماری تمام مومنین کے لیے یہی دعا ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں آنا, اور اپنے دلوں کو ہم تو کہیں گے کہ محب اہل بیت سے روشناس کرائیں اور اپنی معرفت کو مضبوط کریں. مولا تو چاہتے ہیں آپ کو, مولا تو ہر ایک کو بلاتے ہیں, مولا تو دلوں میں خیال ڈالتے ہیں. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اپنے ممالک میں بیٹھ کے چلیں یار کربلا چلیں ایک پروگرام بناتے ہیں. ہم ہی اپنے آپ کو روزمرہ کی زندگی میں الجھا لیتے ہیں کہ ہماری یہ کمٹمنٹس ہیں, ہماری یہ کمٹمنٹس ہیں, یہ کاروباری مصروفیت ہے, یہ گھر کی بچوں کی مصروفیت ہے. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں آپ اپنے گھر سے قدم باہر نکالیں, 4 قدم ہم آپ کے لیے بڑھائیں گے. سبحان اللہ. آپ اپنے گھر سے ایک مرتبہ نکلتے, روزگار معاش کو آپ بچوں کی مصروفیت کو آپ ایک طرف رکھیں. میں آپ کو اس بات پہ میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, آپ کی موجودگی سے زیادہ بہتر آپ کا کاروبار چل رہا ہوگا جب تک آپ کربلا میں ہوں گے. غیر موجودگی میں آپ کی موجودگی سے زیادہ آپ جب کربلا میں ہوں گے آپ کا گھر پروٹیکٹڈ ہوگا, آپ کے بچے پروٹیکٹڈ ہوں گے. کیوں؟ جب آپ مولا حسین کے لیے قدم لے کے نکلے گھر سے ظاہر امام حسین بننے کے لیے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ ان سے بہتر پلانر نہیں ہیں, کیا کہنے, آپ ان سے بہتر پروٹیکٹ کرنے والے اپنی فیملی کو نہیں ہیں. یہ جو بچے جن کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں یہ انہی کی دین ہے. جب مائیں جاتی ہیں نا جھولا ہلاتی ہیں جناب علی اصغر کا کہ مجھے بیٹا چاہیے مولا, مجھے بیٹا دے, مولا بیٹا بخشتے ہیں. بی بی سکینہ کی جب بالی ہم چڑھاتے ہیں کہ مولا ہمیں بیٹی چاہیے تو وہ بیٹی بخشتے ہیں. یہ انہی کی دین ہے. بچوں کی وجہ سے ان کا آنا جو ہے وہ رہتا ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. آپ نے بہت اسٹرانگ میسیج دیا ہے وسیم بھائی کربلا آنے کے لیے, اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے اس اسٹرانگ میسیج کو ثبوت کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کروں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بسم اللہ. ابھی وسیم نقوی بھائی نے اپنے صاحبزادے سمی کے حوالے سے گفتگو کی کہ اس نے کہا مجھے جانا ہے کربلا. میرا کربلا آنے کا ارادہ, گو کہ میں عاشورہ کر چکا تھا, میرے کربلا آنے کا ارادہ ہوا. میں نے ٹکٹ لے لیا اپنی تنہا. اہلیہ نے کہا کہ بھئی آپ بھی جا رہے ہیں, میں بھی ساتھ چلوں گی. میں نے ان کو بھی ٹھیک ہے آ جائیں. اب وہاں 3 بچے تھے, تینوں بچے یونیورسٹی اور جاب کے حوالے سے بزی تھے, ورک ایٹ ہوم کر رہے تھے, پڑھائی ایٹ ہوم کر رہے تھے, اسٹڈی ایٹ ہوم ہو رہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو چھٹی نہیں مل رہی. وہ بضد تھے کہ ہم بھی جائیں گے, اور میں نے ان کے ثواب دی تو چھوڑ دیا. بچوں تم لوگوں کو اگر چھٹی مل جاتی ہے
تمہاری یونیورسٹی سے, تمہارے ورک پلیس سے, تو بالکل آ جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ناظرین آپ کو اسٹرانگ میسیج دے رہا ہوں. ان بچوں نے, میری بیٹی رتل زہرا نے منت مانی جناب حضرت سید محمد کی, وہاں ٹورنٹو میں بیٹھ کے, جناب سید محمد ہم تینوں بہن بھائیوں کو 5 دن کی چھٹی مل جائے گی تو میں آپ کی بارگاہ میں وہاں منت چڑھاؤں گی. تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جیسی یہ منت مانی, چھٹی کی درخواست دے چکی تھی جو کہ انکار ہو چکا تھا, لیکن اس نے اپیل کی اپنی درخواست پہ. ہماری دوسری بیٹی نے, نظر زہرا نے بھی اپیل کی. فرجاد عباس نے خواہش ظاہر کی اپنے آفس میں کہ مجھے چھٹی چاہیے, 5 دن کی درخواست دی. وہ اپیل میں جب گئے, اس نے اس وقت منت مانی جناب سید محمد کی. جیسی منت مانی حضرت سید محمد کی, اس کے 10 منٹ کے بعد اس کو واپس ای میل آئی ہے, ٹھیک ہے آپ کی چھٹی 5 دن کی اپروو ہو گئی ہے وتھ پے. تو ناظرین اکرام, آپ نیت کریں, ایک مضبوط نیت کریں, اور اپنے جو آپ کے آس پاس کے مسائل ہیں, آپ کے بزنس کے مسائل ہیں, آپ کے فیملی کے مسائل ہیں, آپ کے جاب کے مسائل ہیں, آپ کے اسٹڈی کے مسائل ہیں, ان سب کو آپ ایک لمحے کو ہٹا کے آپ مولا کی بارگاہ میں رجوع کریں. دیکھیں آپ کو کس طرح سے کتنی آسانی کے ساتھ ساری سہولتیں میسر آئیں گی. کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹکٹ کے ایشو نہیں ہے, کوئی ٹھہرنے, مالی مسائل تو ہیں ہی نہیں مولا کی بارگاہ میں. مولا ایسے چٹکیوں میں آپ کے لیے راستے اسباب, جائز راستے اسباب بناتے چلے جاتے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں. بس یہ خیال رکھیے گا, جب ظاہر کربلا بن کے آئیں تو ظاہر کربلا بن کے آئیں. آپ کسی بھی پوزیشن کے حامل ہیں, کتنے ہی بڑے مرتبے اور بلند شخصیت ہیں, آپ بلینر ملینر بزنس مین ہیں, آپ بہت بڑے پالیٹیشین ہیں, آپ ملک کے سربراہ آوردہ شخصیات ہیں, آپ کا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہے. اس مقام کو, اس مرتبے کو وہیں چھوڑ کے آئیے. یہاں صرف ایک ظاہر کی بن کے آئیے. یہاں صرف ذات مولا علی کی ذات ہے, امام حسین کی ذات ہے, حضرت عباس کی ذات ہے, شہداء کربلا کی ذات ہے. آپ اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے اور ظاہر بن کے آئیں گے, کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے آپ کو فنا کریں, خود بھی ظاہر رہیں اور ظاہر کی عزت کریں. میں اس کے ساتھ ہی آج کے ہماری جو مختصر سی نشست ہماری بیٹھ گئی تھی اس پہ, اور ایک پیغام سلسلہ شروع ہو گیا, یہ پیغام دینا تھا. آئیے کربلا آئیے. آج 21 سفر ہو گئی ہے, اب ہم لوگ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے قائم ٹی وی کے ناظرین کو مزید زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں یہاں کی عزاداری دکھا سکیں. خدا حافظ.